الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال المقتحم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. برادران اسلام، سفر المظفر کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے حوالے سے چند معروضات عرض کی تھی. آج اسی مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت دو حصوں پہ منقسم ہے. پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے غار ثور تک، اور پھر دوسرا حصہ غار ثور سے مدینہ منورہ تک. گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے جو عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلنا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ تشریف لانا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رکھا تھا کہ ابوبکر تیار رہنا کہ کسی وقت بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے. عمومی ہجرت کا حکم تو محرم کے مہینے میں آ گیا تھا. حضرات صحابہ کرام نے محرم سے ہجرت شروع کر دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخر میں کہ جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے میٹنگ کر کے رسول اللہ کو شہید کرنے کا پلان بنایا، تو اس موقع پہ پھر اللہ نے رسول اللہ کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا. بعض روایات میں آتا ہے کہ خود سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کفار کی مکر و فریب کی اطلاع دی تو ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اس سفر میں تمہارا رفیق ابوبکر ہوگا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں آپ کی رفاقت کا چناؤ بھی خود رب نے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر سے پہلے کہا تھا کہ تیاری رکھنا. اور ہجرت کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے، روایات میں آتا ہے کہ ابھی آپ دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہا اچھا تم پہلے سے تیار ہو؟ فرمانے لگے ہاں یا رسول اللہ میں تو اس وقت سے تیاری کر رہا ہوں جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ تیار رہنا، ہجرت کا حکم آ سکتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں لے کے تیار رکھی ہوئی تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ابوبکر ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تیاری کرو نکلیں، تو اس ہجرت کے سفر میں صرف سیدنا ابوبکر صدیق نہیں بلکہ آپ کا پورا خاندان آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کی صاحبزادی سیدہ آسمہ نے فوراً زاد راہ تیار کیا، توشادان بنایا، اور باندھنے کے لیے کچھ نہیں تھا. روایات میں آتا ہے کہ سیدنا آسمہ نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس کو پھاڑ کے اس سے اس توشادان کو باندھ دیا. تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آسمہ بنت ابو بکر کو یہ خطاب عطا فرمایا کہ ذات النطاقین، باپ صدیق اکبر اور بیٹی ذات النطاقین. المختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا، اور بلکہ اب تو قیامت تک یہ ضرب المثل بن گئی ہے کہ جو انسان کسی کا بہت ہی وفادار، بہت ہی خدمتگار
اور بہت ہی وفا شعار جو دوست ہوتا ہے تو اس کو یار غار کہا جاتا ہے یا یار مزار کہا جاتا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے، اور یہ تمام کتب تفسیر میں، کتب حدیث میں، کتب تاریخ میں تمام مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہم معروف راستہ مدینہ جو ہے وہ مکہ سے آپ جائیں تو مدینہ شمال میں آتا ہے، شمال میں مدینہ منورہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم غیر معروف راستے سے لے کے آپ کو جائیں گے، اور آپ نے غار ثور کا ارادہ کیا، کیونکہ پہلے سے ہی آپ نے جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تیاری رکھو تو سیدنا ابو بکر صدیق نے پہلے ہی سے سارا پلان اور پروگرام بنا لیا تھا۔ تو یہ غار ثور جو ہے یہ مکہ سے جنوب کی طرف آتا ہے، یہ مدینے کے راستے میں نہیں آتا۔ یہ جب آج بھی جو خوش قسمت حضرات گئے ہیں مکہ مکرمہ اور جنہوں نے غار ثور کا، خیر اوپر تو نہیں لے کے جاتے یہ ٹورز والے اور دوسرے حضرات، نیچے سے لے جا کے دکھاتے کہ جو اوپر غار ہے، اور اب سعودی حکومت نے پلان بنایا ہے کہ وہاں پہ یہ کیبل کار جو ہے یہ لگانے کا پروگرام بنا دیا کہ اب جو بوڑھے حضرات ہیں یا جو پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتے تو ان کے لیے اب یہ سہولت لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کیبل کار لگا رہے ہیں۔ پلان انہوں نے بنا دیا ہے، اب ممکن ہے کب لگتی ہے۔ تو بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جنوب کے راستے پہ نکلے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پاؤں زمین پہ نہیں لگا رہے تھے، بلکہ آپ پنجوں کے ذریعے سے پنجے لگا کے، تاکہ کھوج نہ لگا سکے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کبھی آپ کے آگے ہو جاتے، کبھی آپ کے پیچھے ہو جاتے، کبھی آپ کے دائیں ہو جاتے، کبھی آپ کے بائیں ہو جاتے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمانے لگے ابو بکر تجھے کیا ہے، یہ کس طرح چل رہا ہے، کبھی آگے ہو جاتا ہے، کبھی پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی دائیں ہو جاتا ہے، کبھی بائیں ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ دل کا مسئلہ ہے کہ میرے دل میں جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آگے نہ بیٹھا اور وہ آپ پہ آگے سے وار نہ کر دے تو میں جلدی سے آگے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن آگے سے وار کرے تو وہ تلوار اور وہ نیزہ، وہ تیر مجھے لگ جائے، آپ محفوظ ہو جائیں۔ اور جب دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کیونکہ ہم تو دو ہی ہیں، تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو وہ حملہ مجھ پہ کرے، آپ محفوظ ہو جائیں۔ اور اسی طرح جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، اور جب دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف سے ہو جاتا ہوں۔ اس لیے یا رسول اللہ میں کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں ہو رہا ہوں۔ تو یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ کہ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اور جب غار ثور کے قریب، پہاڑ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، کیونکہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرے محبوب کے پاؤں زخمی ہو گئے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، آپ میں اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں۔ تو جو خوش قسمت حضرات گئے ہیں جنہوں نے غار ثور کو دیکھا ہے یا اس پہاڑ کو دیکھا ہے تو کتنی بلندی پر ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر اس پہاڑ پہ چل گئے، اور جاتے جب غار ثور پہ پہنچے تو وہاں اتارا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ یہاں آرام کریں، ٹھہریں، میں پہلے غار میں جاؤں گا اور غار کی صفائی کروں گا، اگر کچھ وہاں پہ موذی جانور ہوا، سانپ بچھو وغیرہ، تو مجھے ڈس لے تو میں تو ایک امتی ہوں، میں اگر مر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو یہ امت محروم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان عظمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، تم میرے محبوب کی میرے محبوب کی مدد نہیں کرتے تو فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ مدد کر چکا ہے۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اللہ مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب کفار نے نکالا ان کو، اسے یہی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے سے نہیں نکلے بلکہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کفار نے ان کو مجبور کیا نکلنے پر۔ تو اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے ثانی دو، اثنین دو میں سے دوسرا۔ اب تمام مفسرین نے راجح قول یہی لکھا ہے کہ ثانی اثنین میں سے دوسرا جو ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ سیاق و سباق اس آیت کریمہ کا اس سے پہلے کی جتنی ضمائر ہیں اور اس کے بعد کی جتنی ضمائر ہیں وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہیں۔ الا تنصروہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ فقط نصرہ اللہ، اللہ میں جو ہو ضمیر ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اذ اخرجہ، ہو کی جو ضمیر ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ تو یہ اسی طرح اس کے بعد اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تو یہاں صاحبہ ہی سے مراد جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اور مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت صحابہ 1,24,000 یا اس سے کم و بیش جو حضرات صحابہ کرام کی تعداد آتی ہے، ان میں سے صرف ایک ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، کہ جن کو خود قرآن اپنے محبوب کا صحابی کہتا ہے۔ اور یہ مسئلہ واضح ہے کہ جو نص قطعی کا انکار کرے، جو قرآن کا انکار کرے، وہ کون ہے؟ بولو نا، کافر ہے، اس کا پھر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت وہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب رسول اللہ نے اپنے صاحب صحابی سے کہا لا تحزن۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عربی زبان کے اندر اگر خوف اپنی ذات کا ہو، اپنی ذات کے بارے میں ڈر ہو تو اس کو خوف کہا جاتا ہے، لا تخف، تو مت ڈر۔ لیکن اگر خوف غم اپنے یار کا ہو، اپنے دوست کا ہو تو اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اے ابو بکر لا تحزن، تو اس بات کا غم نہ کھا، تو اس بات کا غم نہ کھا، ان اللہ معنا، یہاں اللہ نے دونوں کو ایک ہی صیغے میں جمع فرما دیا، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور واحد متکلم کے اندر یاد رکھیں کہ واحد متکلم کے اندر ایک واحد کا صیغہ ہوتا ہے اور دوسرا جمع کا ہوتا ہے، اس میں تثنیہ کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ عربی زبان میں، عربی گرامر میں متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہی نہیں ہوتا متکلم میں۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ معنا، اے میرے محبوب اپنے اس محبوب کو تسلی دے کہ لا تحزن، تو غم نہ کر، تو فکر نہ کر، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا، کہ جب وہ غار میں تھے۔ اور یہاں راجح قول یہی ہے کہ یہاں پہ دوسرے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ رتبے کے اعتبار سے تو رسول اللہ اول ہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں رتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، رفعت کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے اللہ کے بعد اگر کسی کی عظمت و شان ہے تو وہ آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کی شان ہے۔ لیکن یہاں اللہ کہتے ہیں ثانی اثنین، کہ دو میں سے دوسرا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ غار میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کر رہا ہے اللہ، کہ جب غار میں داخل ہونے لگے تو وہاں پہ سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، پہلے میں داخل ہوں گا۔ تو پہلے ابوبکر داخل ہوئے اور جب غار کی صفائی کر دی، روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق اندر گئے اور سارے غار کی صفائی کر دی اور وہاں غار میں سوراخ تھے، پہلے اپنا امامہ اتارا، امامہ پار کے سوراخ بند کرتے رہے، پھر بھی سوراخ باقی بچ گئے، پھر اپنی قمیض اتاری،
قمیض بھی پھاڑ کے سوراخ بند کرتے رہے، اور پھر بھی جب ایک سوراخ، بعض روایات میں آتا ہے ایک سوراخ، بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 سوراخ، جب وہ بچ گئے تو آپ نے اس سوراخ میں اپنی ایڑی رکھی اور دعوت دی گیا رسول اللہ اب تشریف لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر نے چونکہ ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھی غار کے سوراخ بند کرنے کے لیے، تو اپنی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا اور فرمایا یا رسول اللہ اب آپ آرام فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور آرام کر رہے ہیں، اور ادھر سے غار میں سانپ نے جب دیکھا کہ سارے سوراخ بند ہیں اور ایک جگہ دیکھا کہ یہاں انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے، تو اس سانپ نے ڈسا۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، یہ بڑی عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے، کہ جب ایک تو سانپ کا ڈسنا فطرت کے مطابق ہوتا ہے کہ سانپ فطرت کے مطابق اس کا کام ہی ڈسنا ہے، تو جب سانپ نے ایک مرتبہ ڈسا، پھر دوسری مرتبہ ڈسا، جب تیسری مرتبہ ڈسا، اور وہ زہر وہ سیدنا صدیق اکبر کی ٹانگ میں وہ سرایت کر گیا، اور اس زہر کا اثر جب آنکھوں تک پہنچا اور وہ آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں نکلا اور رسول اللہ کے چہرے انور پہ گرا۔ تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سانپ اس لیے بار ڈس رہا تھا کہ ابو بکر اپنا پاؤں ہٹا لے اور میں رسول اللہ کا دیدار کر لوں، کہ وہ بھی دیدار رسول کے لیے اس لیے بار ابو بکر کے پاؤں پہ ڈنگ مار رہا تھا کہ یہ ابو بکر پاؤں ہٹا لے اور میں رسول اللہ کا دیدار کر لوں۔ تو المختصر کہ جب سیدنا صدیق اور اس حالت میں بھی کہ جب سانپ ڈس رہا تھا اور ٹانگ میں زہر سرایت کر رہا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں دی کہ میرے محبوب کی نیند نہ خراب ہو جائے، میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو جب زہر نے اثر کیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں نکلا اور رسول اللہ کے چہرے انور پہ وہ آنسو گرے، تو آپ نے آنکھیں کھول لی اور ارشاد فرمایا ماذا کا یا ابو بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان جاؤں اس ادب کے، اس احترام کے، اس رسول اللہ کے عشق کے، آج ہم بھی عشق کے دعوے کرتے ہیں، اب یہ ربیع الاول آ رہا ہے تو ربیع الاول میں آپ دیکھیں گے کہ عشق کے دعوے دار روڈوں کے اوپر کیا تماشے لگائیں گے، وہ ابھی آپ ہر سال ہم نظارے کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بجلیاں لگا کے اور چراغاں کر کے اور سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذبح کر کے اور اللہ کے حکموں کو پامال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عشق کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ سانپ نے ڈسا ہوا ہے، زہر جسم میں سرایت کر چکا ہے، زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مالک یا ابا بکر، کہ ابو بکر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو اس موقع پہ بھی سیدنا ابو بکر ادب کا دامن اور احترام کا دامن وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور فرماتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے محبوب مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کہاں ڈسا ہے؟ کہا یہ پاؤں کی ایڑی پہ ڈسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا اور اس جگہ پر لگایا، اللہ نے اس زہر کے اثر کو ختم کر دیا۔ 3 دن اور 3 رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں آرام فرمایا، قیام فرمایا، اور یہاں مفسرین کرام نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آئے تو اللہ نے پہلے اسے انتظام کر دیا تھا کہ وہاں مکڑی کا جالا بنوا دیا، ایک بیل وہاں پہ نکل گئی، اسی طرح کبوتری نے آ کے جناب من اپنا گھونسلہ بنا کے انڈے بھی دے دیے، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ تلاش کرتے غار ثور تک پہنچ بھی گئے تھے۔ پہلے زمانے میں، اب تو خیر وہ علم ختم ہی ہو گیا کیونکہ اب تو ساری روڈیں گلیاں سب کچھ وہ پکی ہو گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ علم اور عربوں کے اندر یہ بڑا مشہور اور اس کے بڑے ماہر ہوتے تھے جو کہ نقش قدم کو دیکھ کر
پیروں کی چھاپ کو دیکھ کر وہ باقاعدہ آدمی تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو کفار مکہ نے تلاش کرتے کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تو پنجوں کے باہر پہ آپ چلتے رہے، اور جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ پھر سیدنا ابوبکر نے اٹھا لیا کہ پیچھے سے تو 2 قدم آ رہے تھے، آگے سے 1 قدم ہو گیا، دوسرا قدم کدھر گیا، بڑے پریشان، لیکن پھر بھی وہ غار تک پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی غار کے دانے تک آ جائے اور وہ صرف اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے تو ہم تو نظر آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ادھر سے آئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا ہم ادھر سے نکل جائیں گے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر کو وہ جدہ کا سمندر تک نظر آ گیا اور اس میں کشتیاں چلتی ہوئی نظر آ گئی۔ یہ تھی رسول اللہ کی عظمت کہ اشارہ کیا، چاند کو اشارہ کیا انگلی سے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہاں غار میں فرمایا کہ اگر کفار ادھر سے آئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ جب ایسے اشارہ کیا ہم ادھر سے نکل جائیں گے تو اللہ نے سارے پردے ہٹا لیے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمندر تک دکھائی دینے لگا۔ تو 3 دن تک، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس سفر ہجرت میں صرف سیدنا صدیق نہیں بلکہ صدیق کا پورا خاندان، آپ کا غلام عامر بن فہیرہ، کہ اس کی ڈیوٹی لگائی کہ دن میں تم نے بکریاں چرانی ہیں، اور بکریاں چراتے غیر محسوس انداز سے شام کے وقت تم نے غار کے دانے پہ آ جانا ہے، اور وہاں ہم بکریوں کا دودھ دو لیں گے اور بکریوں کا دودھ پی لیں گے۔ اور اسی طرح اپنے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے ذرا نظر رکھنی ہے مکے کے ماحول پہ، اور معلومات رکھنی ہے کہ یہ کفار کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا پروگرام کر رہے ہیں، اور تو نے پھر آ کے ہمیں اس کی خبر دینی ہے۔ اور اسی طرح وہی مکے کے، حالانکہ وہ مشرک تھا لیکن با اعتماد تھا، عبداللہ بن عتیق، جن کے پاس 2 اونٹنیاں رکھوائی ہوئی تھی کہ تم نے پھر تیسرے دن آ کے ان اونٹیوں کو فلانی جگہ لانا ہے اور پھر ہمارے ساتھ انہیں مدینے جانا ہے، ہمیں راستہ دکھانا ہے۔ تو پورا خاندان صدیقی وہ اس ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تو اس موقع پہ فرمائی کہ جب غار ثور پہ پہنچے اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کی صفائی کر کے رسول اللہ کو بلایا، اور جب صبح چاندنا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ابوبکر کے جسم پہ کپڑے ہی نہیں، صرف ستر عورت چھپا ہوا ہے، احمد ہے صرف۔ آپ نے کہا ابوبکر تیرے کپڑے کدھر گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ غار میں سوراخ تھے اور سوراخ بند کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں نے اپنا عمامہ پھاڑ کے ان سوراخوں میں رکھ دیا، پھر بھی سوراخ بچ گئے، میں نے اپنی قمیض پھاڑ کے ان میں بھر دی۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں اور تو بھی ابوبکر سے راضی ہو جا۔ فوراً سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے اور خوشخبری دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ خبر کر دو کہ میں بھی ابوبکر سے راضی ہو گیا اور جنت میں ابوبکر تیرا رفیق ہوگا۔ یہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔